بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ اس مقام پر آ گئی ہے جی کہ اب ہمارے سامنے ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے نقطہ کہ دین اللہ۔ تو دین اللہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دین کہتے ہیں وہ التزام، وہ کمٹمنٹ کہ جو آپ اپنی مرضی سے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو، وحی کو، قرآن کو، رسول کو تسلیم کرتے ہوئے حرام و حلال کے قاعدے متعین کرتے ہیں، اسے دین اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین ہوتا ہے۔ اس التزام کو کہ آپ ملتزم ہو گئے ہیں، آپ نے یہ کمٹ کر لیا ہے، آپ کمٹڈ ہو گئے ہیں، یہ دین اللہ ہے۔ دین اللہ میں آپ ملتزم ہیں، یہ وہ التزام کہ جس میں حرام و حلال کے قاعدے خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں، وحی کے مطابق ہوں، قرآن رسول کے مطابق ہوں، اسے دین اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن اس قدر خوبصورت اخلاق اور مکالمے کا اسلوب تو کوئی قرآن سے سیکھے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف دین ہمارا ہی ہوگا، نہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ کتاب کریم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی آپ دیکھیے کہ وہ ان کو بھی ادیان کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ بھی ملتزم ہو چکے ہیں اپنے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق کہ انہوں نے خود کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال کرنی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کرنی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ میرے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اسی قاعدوں کے مطابق آج ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو دین اللہ کا تو ون لائن آنسر آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس میں حرام حلال کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں ایک بہت ہی باریک اور بڑا اہم ترین نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی قدیم اور بڑی نحیف اور لطیف، بہت باریک سازش، کہ وہ سازش کہ جس نے اندر ہی اندر ہمارے مسلمانوں کو اور مومنوں کو توڑا ہے، اور جس نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی کافر نے اتنا نقصان پہنچایا ہو، شاید ہی کسی اسلام دشمن نے اتنا نقصان پہنچایا جتنا اس سازش نے نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی دین کے بگاڑ کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے جو سب سے خطرناک ترین ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہتھیار ہوتا ہے حرام و حلال کی عمل میں مداخلت۔ یعنی کہ ہمارے بتائے ہوئے چیزوں کو آپ حلال کر دیجئے، ہمارے بتلائی ہوئی بات کو آپ حرام کر دیجئے، تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہی مکہ والے کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی آج کل کے چند نام نہاد لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس طرح کیجئے کہ کوئی لغوی اصطلاحی کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈیں، فلسفے کی دنیا کی، منطق کی دنیا کی، لغت کی، لسان کی، اس کے سیاق و سباق میں، اس کے رم میں، سم میں، وزن میں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تغیر پیدا کرنے کے بعد ہمیں اگر یہ چیز مل جائے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز کو حلال کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس چیز کو حرام کر لیں، یہ سازشیں کتنی خطرناک ہیں، اس کو آپ محسوس کیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حرام و حلال کی مداخلت کرنے کے لیے کسی اتھارٹی کا ہونا تو ضروری ہے نا جی۔ تو یہ اسلام دشمن لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ حرام و حلال کے اندر مداخلت کرنے کے لیے دین میں اگر کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے، تو وہ ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا رسول کر سکتا ہے، جو یہ کہے کہ جناب یہ مجھے خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ چیز میں آپ کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ حرام کرتا ہوں۔ یہ اتھارٹی ہونی چاہیے نا کہ یہ میری طرف وہی آئی ہے اور اس کے مطابق یہ چیز ایسے ہوگی اور چیز ایسے ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بیسیکلی یہ نئے نبی کی جو آپ سازشیں جتنی بھی ہم نے تقریباً 150 سال کے اندر دیکھی ہیں، سنی ہیں، تو ان دیکھی سنی سازشوں کے اندر سب سے بڑا جو نحیف اور لطیف چھپا ہوا نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر مداخلت کر دی جائے، قرآن کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق حرام حلال کے اندر مداخلت کرنے کے لیے کسی ایک نبی کو تسلیم کروا لیا جائے، استغفر اللہ، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو۔
کہ ظاہر ہے پھر اب آپ کسی چیز کو حلال کریں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی تو ہو، حرام کریں گے تو کسی چیز کی اتھارٹی تو ہو. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لانچ کیے گئے لوگ کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ کبھی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، وہ کبھی ابھی آپ کو کن کن جو ہے وہ اوصاف سے اور کرامتوں سے گزارنے کے بعد وہ اپنے کن کن سٹیپ وائز وہ پھر وہ ولایت کے اوپر قدم رکھتے ہوئے پھر وہ کرامات کی دنیا میں چلے گئے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر گئے، پھر وہ کبھی کیا کبھی عیسیٰ کی ماں کی شکل اختیار کر گئے، اور اسی طریقے سے بہت سے معاملات. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑی نحیف اور لطیف چیز ہے کہ جس کے ذریعے کوشش یہ کی گئی ہے کہ حلال اور حرام کے اندر مداخلت کر دی جائے. اگر ایک اور سب سے پہلا فتویٰ بھی آپ سن لیجئے کہ جو فتاوے آ رہے ہیں ان فتاووں میں سب سے پہلا فتویٰ کیا تھا اس زمانے کہ جناب جہاد حرام کر دیا گیا ہے، ہمارے نزدیک جہاد جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. لیجئے جناب، اتنی بڑی سازش، اور اس سازش میں جو سب سے بڑا ٹول استعمال کیا گیا وہ حلال اور حرام کو سامنے رکھا گیا اور بتایا گیا. وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں داخل ہونے کے لیے اس میں موجود کسی شے کو حرام یا حلال کرنے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا ٹول چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اس چیز پر راضی کر لیا جائے کہ یہاں پر ایک نئے نبی کی ضرورت ہے، یا ایک نیا نبی ہی آ کر یہ کام کر سکتا ہے، اور یوں پھر نئے نبی جو ہے وہ لانچ کیے جاتے ہیں. اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو ہماری ہوئی ہے. اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نبی میں اور مخبر میں کیا فرق ہوتا ہے، نبا اور خبر کے درمیان کیا فرق کرتا ہے قرآن کریم. ایک نبی مخبر نہیں ہوتا. وہ مسیلمہ کذاب کی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الفیل وما ادراک ما هو الفیل الذنب وبیل وہ خرطوم طویل. اب یہ نبی ہے، اس نے استغفر اللہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے، اور تم ہرگز نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے. اور ہاتھی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. لیجئے جی، یہ مسیلمہ کذاب کی نبوت ہے، اور سن لیجئے. ہنسی آتی ہے ایسی بات پر کیونکہ یہ خبر ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ نبا رسیو کرتا ہے، اور نبا جو ہوتی ہے یہ خبر نہیں ہوتی، یہ 3 زمانوں پر محیط انفارمیشن ہوتی ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا احاطہ کرتی ہے. یہ خارج سے آتی ہے، اس کا ماضی، حال اور مستقبل 3 زمانوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک نبی اس کا رسیور ہوتا ہے. اب رسول کریم نے جب اس کو پیش کیا ہے تو کیا کہا قرآن نے؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. اب ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے 15 20 منٹ بات ہو سکتی ہے. یہ ہے وہی. تو حرام و حلال کے اندر جب مداخلتیں کی جاتی ہیں اور جب جو ہے حرام و حلال کے یہ قواعد بنائے جاتے ہیں تو بیسیکلی جو ان کے مقاصد ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دین کو، اسلام کو، قرآن کو اور لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ایسے معاملات، ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسٹال کی جاتی ہیں باقاعدہ کہ جن میں نئے نبی اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو. تو الحمدللہ ہمارے پاس کتاب کریم موجود ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان خالصاً علم اور بنیاد اور منطق اور لاجکس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ محض جذباتی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بلکہ بعد از تحقیق ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور بیجا مقامات پر ہم نے یہ بات رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ یاد رکھیے کہ حرام و حلال کو اتنے محتاط انداز میں آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز مجھے حرام کر کے دکھائی دی جا رہی ہے، کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے؟ اگر یہ حلال ہے جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حلال قرار دیا ہے؟ تو یہ بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ جسے ہم نے اپنی زندگی میں بہت ہی آسان سمجھ لیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حرام اور حرام کی لسٹ اگر قرآن کی تیار کیجئے، جو کہ ہم کر رہے ہیں کہ کتنی چیزیں اس میں حرام جو ہیں وہ ہیں، یا قرآن نے جو بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو جب ہم اس کی لسٹ اٹھاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ محققین کی اور دوسرے لوگوں کی لسٹ اٹھاتے ہیں تو خدا کی بنائی ہوئی لسٹ جو ہے وہ بڑی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. لیکن ہماری تحقیق نے ہمیں اس قدر
اس قدر ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں کہ اب زندگی جو ہے وہ اس قدر تنگ کر دی گئی ہے کہ جو تھوڑی بہت سانسیں چل رہی ہیں ان کو بھی حرام کی ٹائی لگا کے جو ہے وہ نوٹ لگا دی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے جی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. اب پہلے تو ہم حلال کی بات کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ حلال کے حوالے سے کیا اسلوب اختیار کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ حلال لغت میں یہ لغوی اس کا جو مادہ ہے وہ ہا حلوائی والا اور لام ہے. اچھا جی. حلول بھی اسی سے ہے، یحلو کے الفاظ بھی اسی مادے پر ہیں، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جی کسی چیز کا کھولنا، گرہ کھولنا، جائز کرنا یا پابندی ہٹا دینا. یہ حلال ہے. عام آسان ترین مثال میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب کھیتی باڑی کوئی انسان کرتا تھا تو وہ جو جانوروں کے پیچھے لکڑی باندھی جاتی تھی جو زمین کے اندر گھس جاتی تھی اور وہ اس کو اندر سے اکھاڑتی ہے زمین کو تاکہ اس کے اوپر اس کے اندر بیج بوئے جائیں، بیج رکھے جائیں، تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہل واندہ پیا ہے. ہل واندہ ہے یعنی وہ ہل ہوتا ہے، وہ ٹریکٹر کے پیچھے جو وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں زمین کو اکھاڑنے کے لیے، وہ لوہے کے بڑے بڑے سریے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین کو اکھاڑا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں اور یوں وہ زمین اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اس بیج کو. تو یہ جو جانوروں کے پیچھے پرانے زمانے میں باندھا جاتا تھا اسے ہل کہتے تھے. آج کل ٹریکٹر کے پیچھے بھی جو باندھا جاتا ہے اسے بھی ہل کہا جاتا ہے. اسے پنجابی زبان میں ہل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہل اس میکنزم کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ اپنے نتائج پیدا کرے. حل، اور وہ پازیٹیو نتائج اتنے کمال ہوں کہ وہ دوبارہ ریسائیکل ہو جائیں. جیسا کہ گندم، آپ دیکھ لیجئے بویا بھی گندم کا دانہ جاتا ہے اور اس کا حتمی اور آخری نتیجہ بھی گندم کا دانہ ہی ہوتا ہے. ایک دانہ چھپ کر ایک دانہ بالی پر پل کر سامنے آتا ہے تو رزلٹ دونوں کے آپ جب دیکھیں گے تو ہوں گے دونوں دانے. تو یوں یہ حل کا میکنزم جو ہوتا ہے یہ اس کو دوبارہ ریسائیکل کرتا ہے. یہاں سے آپ کو حلال کا کانسیپٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیز کہ جو حل ہو جائے معاشرے کے اندر یا سولوشن یا سالو ہو جائے وہ چیز حلال کے زمرے میں آتی ہے. اب اس کے مطلب مذہبی معاملات کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں آسان ترین چیز آپ کو انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ شے کہ جو معاشرے میں حل ہو کر بہترین نتائج پیدا کرے اور ریسائیکل ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہ ہو، نہ اخلاقی نہ مادی، کوئی برائی نہ ہو، اسے قرآن کریم حلال قرار دیتا ہے. یہ حلال ہے. اب دیکھیے کسی چیز پر عائد کی گئی گراں باری یا پابندی کو ختم کر دینا تاکہ اس کا استعمال آزادانہ اور جائز طور پر ہو، اسے حلال کہا جاتا ہے. اچھا جی. اس کے اصطلاحی معنی شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں حلال سے مراد ہر وہ کام، قول، عمل، کھانے یا پینے کی چیز جس کے کرنے یا استعمال کرنے کی شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو اور جس پر شرعاً کوئی پابندی یا ممانعت نہ ہو، وہ حلال. حلال وہ ہے جس کے استعمال پر ہر انسان گناہگار نہیں ہوتا اور اس کا تارک چھوڑنے والا شرعی طور پر ملامت کا مستحق نہیں ہوتا. قرآن کریم کی روشنی میں سورہ المائدہ آیت نمبر 88. جی میں نے اصل میں آپ وہ ہے حلوائی والا ہو یا دوسرا ہو اس کی بات نہیں ہے، میں نے میکنزم کی بات کی ہے. آپ اس میکنزم کو ذہن میں رکھیں کہ حل جو ہے وہ حل کرتا کیا ہے. وہ ایک ایسے میکنزم کا حصہ بنتا ہے کہ جس میں ایک چیز جو ڈالی جا رہی ہے وہی چیز حتمی طور پر ریسائیکل ہو رہی ہے. تو اس پورے میکنزم کو میں حلال قرار دے رہا ہوں. یہ حلوائی سے ہے یا دوسرے ہے سے ہے، موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ میکنزم سمجھ آ جائے، بات سمجھانے کی بات کریں. جی اچھا جی. اب یہ دیکھیے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو رزق دے رکھا ہے حلالًا طیبًا. اس میں میں تہ دل سے جو ہے وہ شکر گزار ہوں فراز صاحب کا کہ فراز بھائی نے اپنے ایک پروگرام میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج کل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے
کھانے پینے کے معاملات میں ہر چیز پر سپرے ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں خراب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حلال تو ہیں لیکن یہ اب ہمارے لیے طیب نہیں رہی. تو یہاں پر یہ حلالن طیبن کے الفاظ استعمال جو قرآن کریم نے کیا ہے، اتنے کمال انداز میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ تم کھاؤ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے لیکن وہ حلالن طیبن ہو. اچھا، طیب جو ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوٹیبل کو کہتے ہیں، یہ موزوں ہے. جو چیز آپ کے لیے موزوں ہے وہ جو ہے وہ طیب ہے. تو اب ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ گندم جو ہے ہمارے ہاں آ رہی ہے یہ بھی سپرے والی ہے. ہمارے ہاں ہر چیز، پھل جتنے بھی آ رہے ہیں، سبزیاں، دالیں، جو کچھ بھی آ رہی ہیں، ان میں اب انسان کی شاطرانہ عمل کی مداخلت ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کتنی حلال چیزیں ہیں دنیا میں جو ہمارے لیے حلال ہیں لیکن وہ طیب نہیں رہی. تو قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں، تو تب نتیجہ پیدا ہوگا. صرف محض حلال سے نتیجہ پیدا نہیں ہوگا. تو اس قدر باریک بینی سے قرآن کریم اس موضوع میں اترا ہے کہ حلال کو، جو چیز آپ کے سامنے حلال ہے اس کو آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے طیب بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک شوگر کے مریض کے لیے چینی حلال تو ہے لیکن وہ اس کے لیے طیب نہیں ہے، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو وہ چینی اس کے لیے، اس کو حرام کر دی جاتی ہے، اس کے لیے روک لی جاتی ہے. اس کے ایک روزے دار کے لیے تمام تر نعمتیں رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں لیکن اب وہ رک گیا ہے ان تمام تر چیزوں کو، اب وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ایک پروگرام، ایک خاص جو نوعیت ہے جس کی بات قرآن کریم کر رہا ہے، اور یہ حلال، یہ ہے حلال. اچھا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کی حدود کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور حلال طلب کرنے کو عبادت قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان الحلال بین وان حرام بین وبینہما امور متشابہہ. بلا شبہ حلال بھی ظاہر روشن ہے اور حرام بھی ظاہر روشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ شک والی چیزیں، یعنی شک والی چیزیں، مشتبہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسرا فرمان ہے سنن الکبریٰ البحقی میں ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا دیگر فرائض کے بعد بھی ایک فرض ہے. تو اسلام میں حلال صرف ذبح کیے گئے جانوروں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی کمائی، معاملات، اخلاقیات اور خوراک سب سے ہے. ہر وہ چیز جو طیب ہو اور جس سے انسان یا معاشرے کو نقصان نہ ہو شریعت میں حلال قرار دی گئی ہے. تو یہ حلال ہے جی، حلال کی ڈیفینیشن ہے قرآن کریم میں. اچھا جی، اب ہم حرام کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حرام کے لغوی معنی ہوتے ہیں جی منع کرنا. حرام منع کرنا، روک دینا، ناپائیدار کرنا، یا کسی چیز کو قابل احترام و مقدس بنا کر اس تک رسائی کو ممنوع قرار دینا. یعنی مسجد الحرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کو مقدس بنایا گیا ہے اور وہاں پر بہت سے لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھا گیا ہے. تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی حرام کا لفظ آپ کو ملے گا. اور اس کی ہم بہت سی مثالیں دے چکے ہیں. مفہوم کسی چیز کو ایسی حدود میں داخل کر دینا جہاں عام داخلے یا استعمال کی اجازت نہ ہو. اسی مناسبت سے مسجد حرام میں اور محرم رشتے جیسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. حرام کے اصطلاحی معنی، شریعت اسلامیہ اور اصول فقہ کی اصطلاح میں حرام سے مراد ہر وہ قول، عمل یا خوراک جس سے شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول نے حتمی اور قطعی طور پر منع فرمایا ہو، جس کے کرنے پر عذاب اور گناہ ہو، وعید ہو، اور جس کے چھوڑنے پر ثواب ملتا ہو. حرام کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ حکم قطعی اور ثابت ہو، جبکہ بغیر عذر شرعی اس کا ارتکاب کرنے والا فاسق اور سزا کا مستحق ہوتا ہے. اچھا، سورہ البقرہ آیت نمبر 173 اس کی آپ دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں ہے کہ انما حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. یہاں پر بھی آپ کو حرام کے الفاظ ملیں گے اور اس پر ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں. اس نے تم پر صاف مردار خون، سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام قرار دیا ہے. اچھا جی، دوسری سورہ اعراف بھی ہے آیت نمبر 33. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو.
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حرام سے بچنے کا حتمی حکم ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے مکمل رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق استعمال کرو. تو جو حتمی اس کی جو گفتگو ہے، جو خلاصہ ہے اس کا، کہ حرام جس کا ثبوت قطعی ہو اور ممانعت بھی سخت ہو، مثلا شراب، زنا اور سود، اور یہ تمام تر چیزیں. یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ایک تو دین اللہ میں ہم ملتزم ہیں حرام و حلال کے قواعد کو اپنانے اور اپنی مرضی سے اپنانے کے ملتزم ہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے. اور اس میں ہم نے اس قدر محتاط ہونا ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے تو وہ حلال کیوں ہے، اور اگر وہ حلال ہے تو پھر وہ طیب ہے کہ نہیں، یہ اہم ترین نقطہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شے حرام ہے تو وہ حرام کیوں ہے، اور اگر وہ حرام ہے تو پھر اس کے ہمارے پاس کیا دلائل اور براہین ہیں، کیا دلائل اور براہین. تو یہ ایک حرام و حلال کا پورا نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ایک مومن اپنی پوری زندگی اسی حصار کی چوکیداری کرتے ہوئے گزارتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ جو چیز، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نفی کے قانون میں 5 الفاظ ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس میں لا اور ما اور نہا اور ممنوع و حرام، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حرام حتمی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہوتا، یہ ون سائیڈڈ آرڈر ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی، اور جو انسان اس کے اندر مداخلت کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. تو ہم نے بہت ہی محتاط رہنا ہے. یہ حلال اور حرام کے قاعدے ہی ہمیں دنیا سے الگ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر کسی قسم کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہیں. اس کے بعد اب کوئی چیز اگر نئی حرام اور حلال کرنی ہے تو اس کے لیے یا تو ہمیں قرآن کو دلیل بنانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ ظاہر ہے جدید ادوار کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر اس کے زمرے میں آئیں گی، لیکن وہ جو چیزیں حتمی قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہیں، اور جو حلال ہیں وہ حلال ہیں. جو حرام کی گئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو حلال کی گئی ہیں وہ ان گنت ہے. تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ زبیر بھائی، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت تفصیلی انداز میں حرام اور حلال کو معنوی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے اور پھر اصطلاحی طور پر بھی اس کو پیش کیا ہے کہ ہماری جو خوراک ہے وہ بالکل ہی کیمیکل زدہ ہو چکی ہوئی ہے. جیسے ابھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہمیں جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 بھی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ زمین میں سے جو حلال اور طیب پیدا ہو رہا ہے وہ کھایا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جو اتباع ہے ہم وہ شیطان کی اتباع ہم کر لیں کہ وہ حلال اور طیب کی بجائے ہم اس کو حلال اور طیب سے محروم کر کے کھانا کھائیں تو وہ خطوات شیطان میں ہم گر جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا اگر تفصیلی بات ہو سکے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس کو حلال اور طیب کھانے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں سر. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ فراز بھائی. فراز بھائی دیکھیے اس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے میکنزم کے اندر مداخلت، اس پر ہم نے بڑے تفصیلاً گفتگو بھی کی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں جو ایگریکلچر کے اندر سرعت، جو جلدی اور تیزی جو ہے ایک قانون ڈال دیا گیا ہے کہ وہ مرغی جو 4 مہینے میں بنتی تھی، پیدا ہوتی تھی، فارمنگ میں آپ چلے جائیے تو وہ اب 22 دنوں میں 40 دنوں میں اس کو تیار کر کے اس کو مارکیٹ میں لے آیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اسپرے والی جو فصلیں تھیں اس زمانے میں وہ 3-4 مہینے کی فصل ہوتی تھی، اب وہ جو ہے وہ دنوں کے اندر اس کو لے آئے ہیں.
تو یہ تمام تر سرعت اور عجلت آپ دیکھیں گے، یہی تو خاصہ تھا، یعنی خامی تھی ان کی بنی اسرائیل کی، کہ وہ جو عجلہ کی ہم بات کر رہے تھے، کہ دیکھیے عجلت پسندی ہمیشہ انسان کو غیر مستقل مزاج بناتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر مداخلت کر رہے ہیں جو خدا کا متعین کردہ ہے۔ اب اللہ نے قیامت کو قائم کرنے کے لیے ایک پیریڈ تو بنایا ہے نا، ایک سسٹم تو بنا ہے نا۔ اب اس سسٹم کے اندر قیامت کے قائم ہونے میں یہ بات ذہن میں رکھیے، انسانی عمل کی، انسانی ہاتھ کی کارستانیاں ہیں کہ وہ وقت جو کہ جس نے 500 سال بعد آنا تھا، وہ اب 50 سالوں کے بعد ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ زمین میں پھیلتا ہوا فساد اور فتنہ، اس میں انسانی ہاتھ کی مداخلت ہے، انسانی عمل کی مداخلت ہے۔ تو انسانی عمل کی مداخلت میں یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے متعین وقت جو پیریڈز اس نے بنا رکھے ہیں، کہ ایک بیج ہے، اس کے درخت بننے کا ایک ٹائم ہے، ایک سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا ایک ٹائم ہے، چاند کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا ایک ٹائم ہے، انسان کے پیدا ہونے کا اور مرنے کی ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈز ہیں۔ انہی کے اندر جب انسان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس ٹائم کو گھٹانے یا بڑھانے لگتا ہے، تو یہ حرام کے صیغے میں آ جاتی ہے یہ چیز، یہ تحریم۔ اب جب اس کو حلال، جب وہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اب عام ترجمہ جب ان لوگوں نے کیا تو اس کو بیان نہیں کیا، وہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پاک ہے۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیوریفائی کیا گیا ہے، اور پیوریفائی کرنے میں اس کو ایک پورا ٹائم اور پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے۔ تو پیوریفائی کرنے کے لیے اسے حلال کے قانون کے مطابق لانے کے لیے ایک مخصوص وقت متعین ہے۔ جب وہ اس مخصوص وقت سے متعین سے گزر کے باہر نکلتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہی دودھ اگر اس کے تھنوں کے بجائے کوئی رگ کاٹ کر آپ نکالنا شروع کر دیں، تو وہ اب اس کا مقام جو ہی آپ بدلیں گے اور اس کے نتائج کے اندر، رزلٹس کے اندر اس کے فرق آ جائے گا۔ اب یہ وہ دودھ نہیں ہوگا جو تھنوں میں سے آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یوں وہ کسی بھی چیز کے مکان کے بدلنے سے اور اس کی پہچان بدلنے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو اس وقت ایگریکلچر کے اندر بھی کیا ہے، اور حلال اور طیب کی بات جو ہم کر رہے ہیں، کہ دیکھ لیجئے کہ جو قانون خدا نے بنایا ہے کہ گندم کا دانہ جو ہے جو ہم بوتے ہیں، وہ اپنی حتمی شکل میں نتیجے کی صورت میں جب آتا ہے تو وہ ایک گندم کا دانہ ہی ہوتا ہے، لیکن جاتا تو وہ اکیلا ہے، آتا وہ کئی 100 کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ ایک بالی کے اوپر 100 دانے، وہ 1000 دانے لگ جاتے ہیں ایک اس کے اوپر۔ تو یہ بات کہ الحمدللہ یہ خدا کا بنایا ہوا ریسائیکل سسٹم ہے، ایک قانون ہے جسے وہ ترقی قرار دیتا ہے، کہ یہ ایک دینی اور قرآنی اور معاشی ترقی ہے، کہ جس میں جو بھی چیز پنپے گی یا یہ پنک پا رہی ہے یا وہ ترقی کر رہی ہے، تو وہ بیسیکلی اسی ریسائیکل میکنزم کا سسٹم کا حصہ ہوگی، کہ جو دوبارہ جو ہے وہ اسی زمین کے اندر چلی جائے گی اور اپنے نتائج پیدا کرے گی۔ تو ہم جو اس وقت ایگریکلچر کے معاملات میں گھسے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی وہ تمام تر عادتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے، ان کی وہ کیا نام تھا اس کا، جو خوراک ان پر نازل کی جاتی تھی، جی کیا، من و سلوہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ من و سلوہ، وہ گوند جو درختوں سے نکلتی ہے، وہ کیا آدھے گھنٹے میں نکل آتی ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک خاص پیریڈ تھا کہ جس پر اس قوم کو تیار کیا جا رہا تھا کہ تم یہ جو اجلت پسندی ہے نا، اور پھر اجلت پسندی کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دالیں مانگیں، وہ تھوم مانگیں، وہ چیزیں مانگ رہے ہیں کہ جو بازار سے ملتی ہوں، جس پر ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس قوم کے مزاج میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ہم جا کے بازار سے تو وہ چیز خرید لیں گے، لیکن ہم اسے اگائیں گے نہیں، اس کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کریں گے، یا اس محنت سے حاصل ہونے والے نتائج جو ہیں وہ ان پر ہم محنت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو نیچرلی یہ جو من و سلوہ، وہ جو پرندہ ہے، اس کے آنے پر اس کا انتظار کرنا، اس کا شکار کرنا اور پھر اسے کھانا، یہ بھی ایک ٹائم ٹیکنگ سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو گوند نکلتی ہے، جو درختوں سے نکلتی تھی، اس کے نکلنے کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہے۔ تو یہ نیچر کے ساتھ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو اٹیچ کر رہے تھے، تاکہ ان کی صحت، اور پھر صحت کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان، تاکہ صبر کی صلاحیت ان کے اندر آئے، کیونکہ یہ غیر مستقل مزاج قوم تھی بنی اسرائیل، اور ان کے اندر اجلت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آج یہی اجلت پسندی اور غیر مستقل مزاجی مسلمان قوم کے اندر موجود ہے۔
आप देख लीजिए कि हमारे से सब्र नहीं होता, हम हर चीज को फौरन वक्त से पहले हासिल करना चाहते हैं, हम मेहनत करने से कतराते हैं। हमें भी आज मार्केटिंग शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हमने उसके नाम ग्रोसरीज रख दी हैं, हमने उनके नाम में कुछ चीजें रख दी हैं। अब ये तमाम तर चीजें वो थी कि एक गांव की लाइफ, जो पंजाब की हम बात करेंगे तो आप देखें कि उसमें वो जो गाजरें, मूलियां और खीरे और ये छोटी मोटी चीजें तो घर की अपनी पैदाइश होती थी, पैदावार होती थी, उनके तो अपने सहन के अंदर लगी हुई होती थी कि ये मिर्चें हैं, ये प्याज है, ये फलां चीज हमने लगा रखी है, ये तमाम तर चीजें तो लगाई हुई होती थी इन लोगों ने। लेकिन आज आप देख लीजिए कि हम इन तमाम तर वो जो खुदा की हलाल करदा चीजें थी, अब वो तैयब नहीं रही हमारे लिए, क्योंकि अब इनकी प्रोडक्शन हमारे अपने हाथ में नहीं रही। अब हम मार्केटों की दुनिया में आ चुके हैं, असवाक की दुनिया में आ गए हैं। वो जो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे थे कि मूसा तुम अपनी कौम से कहो कि ये देखो आला को छोड़ के तुम अदना की तरफ जा रहे हो, तो दन कहते हैं पस्ती को, तो ये पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम इनको उलूहियत की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो कुरान करीम जो है वो ये उसलूब इख्तियार करता है जी। और ये जो हलाल और तैयब की हम बात कर रहे थे, इसको हमने बहुत बारीक बीनी से लेना है, और इस पर तो आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू जो है वो बड़ी असर अंगेज थी, मैंने सुनी थी। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। इससे पहले कि हम सवाल जवाब के सेशन की तरफ जाएं, ये आयत जो भी हमने आपने बल्कि पेश की, सूरह माइदा की आयत नंबर 88 है, उसमें भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। यानी अब मोमिन को अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करना चाहते हो और अल्लाह के डर की वजह से तुम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहते हो, यानी जिस पे तुम ईमान लेकर आए हो, तो उसको उसके लिए करना क्या कि हलाल और तैयब खाएं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ज़ुबैर भाई कि सिर्फ क्या अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली या प्रोडक्शन का भी अमल शामिल होगा, क्योंकि मोमिन ही हलाल और तैयब पैदा करेगा। कोई दूसरा अगर पैदा करेगा तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हलाल है या तैयब है, या ये हलाल और तैयब नहीं है या क्या है। तो यही जो बात अभी आपने की है, तो मेरा ख्याल वो इस आयत में बड़ी खूबसूरती से उसकी अक्कासी भी हो रही है कि मोमिन ने सिर्फ खाना पीना खाना पीना ज़रूर है हलाल तैयब, लेकिन उसने पैदा भी करना है। तो इस हवाले से भी आप बताइए कि क्या ये नुक्ता नज़र इस तरह से ये ठीक है? बिल्कुल फराज भाई, देखिए इस आयत के अंदर आया है कि वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून। और तकवा जो है वो मैंने आपको बताया था ना, मुत्तकी मोहतात को कहते हैं और तकवा एहतियात को कहते हैं, कि अल्लाह के जरिए आप एहतियात कीजिए। अगर आप वाकई ही मोमिन हैं, कंफर्ट जोन से निकलने वाले हैं, आप मोमिन हैं, मुशक्कत करने वाले हैं, अमन सलामती कायम रखने वाले हैं, तो एहतियात कीजिए अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक। और एहतियात ये है कि क्या ये जो हलाल है ये तैयब भी है कि नहीं है। तो हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही एहतियात बरतनी है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं क्या ये हमारे लिए तैयब है कि नहीं। और प्रोडक्शन की बात जब आएगी तो फिर आप देखिए कि वो जो कुरान का उसलूब है, कुरान हमें ये बता रहा है कि अब जो मोमिन है, अब बासिम जो है वो जो बसमियत के ऊपर हमने बात की थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के सेटिस्फाइड पर्सन जो होगा, तो वो सेटिस्फेक्शन आएगी ही उसके पास तब वो जब हलाल को तैयब के पैमाने के ऊपर रख कर देखेगा। वो प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्शन को तैयब के पैमाने के ऊपर रख कर देखेगा, तब वो बासिम बनेगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कानून पर पूरा उतरेगा। तो ये कानून कुरान करीम का उसलूब है जी। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से आज के सेशन को सुना। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी ताकि हम इसको बार बार सुने, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी अमली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम और तवज्जो मांगता है। और इसको हमने समझ के अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना है ताकि हम मोमिन और मुस्लिम बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और यही चीज़ें हम अगली नस्लों को ट्रांसफ़र करके जाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।